بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش سمجھ تو سکتا ہوں، لکھ تو سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں، مگر بول نہیں سکتا۔ اگر یہ الفاظ آپ کے بھی ہیں اور آپ انگلش بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی روٹین میں صرف اور صرف ان 5 چیزوں کا اضافہ کرنا ہے، اور یہ 5 کام آپ باقی کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر نہ تو ہمیں پیسے لگانے ہیں اور نہ ہی گھنٹوں ٹائم دینا ہے۔ صرف اور صرف 20 سے 30 منٹ روزانہ دے کر آپ ایک ماہ کے اندر اندر اپنی انگلش سپیکنگ اچھی خاصی امپروو کر سکتے ہیں۔ انگلش کے بارے میں مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ نے اپنے چینل دا ایجوکیشنسٹ کو سبسکرائب کرنا ہے۔ تو اب اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا کام کر کے ہم بڑی آسانی سے انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل لسن ٹو انگلش، یعنی انگلش سننا ہے۔ انگلش سننا ہے اور سنتے سنتے بولنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں انگلش سمجھ سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، پڑھ بھی لیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچھی خاصی انگلش وکیب امپروو کر رکھی ہے، آپ کی ریڈنگ اچھی ہے، آپ کی رائٹنگ بھی ہے، اور اوورآل آپ انگلش میں کافی کچھ جانتے ہیں۔ تو خوش ہو جائیے کہ آپ کو انگلش سیکھنا زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے جرمن، فرینچ یا کورین لینگویج سیکھنی ہے تو آپ کو زیرو سے سٹارٹ لینا پڑے گا، جو کہ کافی مشکل کام ہوگا، لیکن انگلش کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ چونکہ انگلش ہم شروع سے پڑھتے ہوتے ہیں تو انگلش کے بارے میں ہم کافی نالج رکھتے ہیں، صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم انگلش سپیکنگ طرف توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہم انگلش بول نہیں پاتے۔ یاد رکھیے کہ آپ کو انگلش بولنا تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے۔ اور پریکٹس آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو اپنی لسننگ امپروو کرنا پڑے گی اور ساتھ ساتھ بولنے کی پریکٹس بھی کرنا پڑے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لسننگ کہاں سے شروع کی جائے؟ کیا ہم ڈائریکٹلی انگریزوں کو سننا شروع کر دیں؟ تو نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں، یہ ایک مشکل کام ہوگا اور آپ اپنے مشکل میں مزید اضافہ کر لیں گے، کیونکہ انگریز بہت تیز تیز بول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی بالکل سمجھ نہیں آئی ہوتی۔ تو آپ کو انگلش سیکھنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑے گا۔ تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑے گا اور آپ کو ایسے لوگوں کو سننا پڑے گا جو آپ کے لہجے میں بات کرتے ہیں، جو آپ کے جیسا بولتے ہیں، جن کی پروننسیشن آپ کے جیسی ہو۔ اس کے لیے آپ بی بی سی اور وائس آف امریکہ کو سن سکتے ہیں، وہاں پہ ایشین لوگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں جو کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے خود کے ساتھ باتیں کرنا، ٹاک ٹو یور سیلف۔ ہمیں خود کو بتانا ہوگا کہ یس آئی کین اسپیک انگلش، میں انگلش میں بات کر سکتا ہوں۔ یہ کرنے کے لیے آپ جو مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اس کو انگلش میں ڈسکرائب کیجئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انہیں انگلش میں خود کو بتائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہ کسی بھی وقت شروع کر سکیں گے، ٹائم کی قید نہیں ہوگی، آپ کسی بھی ٹاپک پر خود سے بات کر سکتے ہیں، یہ کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ آئینے یعنی شیشے کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے موبائل کا کیمرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیمرے میں ریکارڈ کر کے اس کو بعد میں سن سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس جگہ پہ امپرومنٹ کی گنجائش باقی ہے۔ تو اس طرح کریں گے تو آپ بہت اچھے انداز میں انگلش سیکھ لیں گے۔ اس سلسلے میں تیسرا کام جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ تھنک ان انگلش ہے، یعنی انگلش میں سوچئے، سوچنا بھی انگلش میں ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ پہلے اردو میں سوچیں پھر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، یہ ڈبل پرابلم ہوگا۔ یہ نہیں کہنا کہ میں اپنے چینل کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا ہے آئی ایم میکنگ ویڈیو فار مائی چینل، یعنی پورے کا پورا انگلش میں سوچنا ہے۔ آپ نے ڈائریکٹلی انگلش میں سوچنا ہے اور بول دینا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اٹک اٹک کر بولیں، اس میں غلطی کر رہے ہوں، لیکن بولنا انگلش میں ہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آس پاس کے کیا چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں آس پاس، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مائی بردر از ٹائپنگ اے لیسن، تو اس طرح انگلش میں بات کریں گے تو اس طرح آپ کو عادت پڑ جائے گی اور یہ عادت آپ کو گڈ سے گریٹ کی طرف لے کے جائے گی۔
تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریڈ الاؤڈ، یعنی اونچی آواز میں پڑھنا، اونچی آواز میں پڑھنا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی ٹنگ ٹریننگ ہوگی، آپ کی زبان کے اوپر الفاظ جو ہیں وہ صحیح سے ادا ہو جائیں گے، اس سے بلڈ ہوگا کانفیڈنس آپ کا، اور ہیزیٹیشن وینش ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی آپ نے انگلش ریڈنگ کرنی ہے تو اونچا اونچا پڑھنا ہے، اونچی ریڈنگ کرنی ہے، دل میں نہیں پڑھنا ہے۔ جب آپ اونچا پڑھیں گے تو آپ کی زبان پر ورڈز اور سینٹینسز کی رائٹ پروننسیشن جو ہے وہ ہوگی، اور دوسری طرف انگلش بولنے میں آپ کو شرمندگی یا ایزیٹیشن فیل نہیں ہوگی، آپ کی ہچکچاہٹ دور ہو جائے گی، اور دوسروں کے سامنے بولتے وقت آپ پر اعتماد ہوں گے۔ جب آپ پریکٹیکلی انگلش بولیں گے تو آپ کی انگلش بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، بہت سے لوگ آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ انگلش موویز دیکھیں، انگلش کارٹون دیکھیں، اسی طرح سے آپ کو کہیں گے کہ انگلش ڈاکومنٹری دیکھیں، انگلش نیوز دیکھیں، طرح طرح کی مشورے آپ کو دیے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ انگلش بولنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری تو ہیں، لیکن یہ سٹارٹ اپ کے لیے یہ چیزیں بہت اچھی نہیں ہیں۔ تو انگلش سیکھنے کے لیے، آپ انگلش کو بولنے کے لیے آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، اس طرح آپ کی انگلش جو ہے وہ امپروو ہوگی۔ لاسٹ بٹ شیورلی ناٹ دا لیسٹ، اس سلسلے کا آخری کام پریکٹس ود فرینڈ ہے، یعنی دوست کے ساتھ مل کے آپ نے مشق کرنی ہے۔ جو بھی آپ نے سیکھا، آپ کو لگے کہ آپ نے یہ نیا سیکھا ہے، تو اس کو اپنے فرینڈ کے ساتھ پریکٹس کریں، اور فرینڈ آپ ایسا چوز کریں جو آپ سے بیٹر انگلش بول سکتا ہو، جو آپ کو کچھ نیا سکھا سکتا ہو، جو آپ کے لیے کچھ ہیلپ فل ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی ہیزیٹیشن کو دور کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ وہ شیئر کریں جو آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو یعنی جو کچھ بھی آپ نے سیکھ رکھا ہے اس کی پریکٹس کریں گے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، آپ نے یہ پروورب سنی ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح کرنے سے آپ کی انگلش جو ہے اس میں فلوئنسی آئے گی، اس میں ہیزیٹیشن کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا، آپ بہت اچھی انگلش بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں مزید کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ گرامر ریٹن لینگویج میں تو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن اسپوکن لینگویج میں اس کی اتنی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے، لہٰذا گرامر کے اوپر زیادہ فوکس نہ کیجیے۔ ڈونٹ بی افریڈ آف میکنگ مسٹیکس، مسٹیک کرنے سے مت گھبرائیے۔ جب غلطی انسان کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گیا، لیکن اس غلطی کو اگر آپ لے کے بیٹھ جائیں گے اور دوبارہ اپنے کام کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو وہ غلطی آپ کے لیے آخری غلطی ثابت ہوگی، لیکن یہ ہوگا کہ آپ کے سیکھنے کا عمل رک جائے گا۔ جب آپ سیکھتے رہتے ہیں تو غلطی کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ غلطی سے مت گھبرائیے، غلطی سے مت ڈریں، غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک وے فارورڈ ہوتا ہے ٹورڈ سکسیس۔ تو آگے چلنے کے لیے غلطی سے گھبرانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر غلطیوں سے گھبرائیں گے تو پھر اب وہاں کے وہاں رک جائیں گے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنی مادری زبان بولتے ہیں تو ہم اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک جو بچہ ہے وہ اپنی مادری زبان بولنا شروع کرے، اپنی جو اس کی نیٹیو لینگویج ہے اس کو بولنا شروع کرے اور اس میں وہ غلطی نہ کرے۔ یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ غلطی سے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ غلطی سے گھبرا کے اس پہ پریکٹس کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ انگلش سیکھ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ ڈونٹ کمپیئر یور انگلش ود ادرس، کہ اپنی انگلش کا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، بالکل بھی کمپیریزن نہ کریں۔ یہ ممکن ہے کہ اس نے کافی عرصے سے پریکٹس کرنا شروع کر رکھی ہو، اس کو بیٹر انوائرمنٹ جو ہے وہ مہیا ہو، آپ ابھی شروع کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو لرنر ہوتے ہیں نا اس میں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں پہ پرابلمس ہیں، ان پرابلمس کا سلوشن کیا ہے۔ دیکھیے، یہ 5 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ان 5 باتوں پر عمل کرتے ہیں اور 1 ماہ تک یہ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو اپنے انگلش سپیکنگ میں واضح اور مثبت چینج نظر آئے گی۔ آپ ایک بار پریکٹس کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ انگلش بہت اچھے انداز میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔